اس امت میں بڑے علماء گزرے، صلحاء گزرے، اور ان سب کو اس حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اتنے حسد کا سامنا کرنا پڑا، علماء امت میں سے شاید اتنا کسی اور کو نہ کرنا پڑا، اس لیے کہ اللہ نے بنا جو امام اعظم دیا تھا، تو جتنا بڑا ہوگا پھر حسد بھی اتنا برداشت کرنا پڑے۔ جتنا کسی میں کمالات زیادہ ہوں گے، جتنا کسی پر اللہ کا انعامات زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کو حسد زیادہ برداشت کرنا پڑے۔ حاسدین زیادہ، چنانچہ ان کے بھی حاسد بہت۔ کل آپ کو ایک واقعہ سنایا بھی تھا ان کے حاسدوں کا، کہ ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے کیسے کیسے لوگ طریقے اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ سوالوں کا جواب دے رہے تھے، ایک حاسد وہاں بھی پہنچ گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو میں چپ کروا دوں مجمع کے سامنے، پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ پاخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ حسد، اس کو پتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب نہ ہو، اور میں کہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلا کا ذہین بنایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت استدلال اتنی دی کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں، ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ایسی قوت استدلال دی تھی اللہ نے۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ سمجھے کوئی فقہ کا سوال پوچھے گا؟ بھائی پوچھو۔ اس نے کہا جی بتائیں پاخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اس کی دلیل قائم کریں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی، نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا عجیب ان کو کمال عطا کیا۔